أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین جمعہ، جمعہ کا خطبہ بہت ہی مختصر ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یہی ہے، آپ کا طریقہ بھی یہی تھا، آپ کا حکم بھی یہی ہے کہ عقل مند اور دانشمند انسان وہ ہے جو لوگوں کی ضروریات کو سامنے رکھے اور جمعہ کا خطبہ مختصر دے۔ لیکن مختصر خطبے میں بڑی جامع اور بہت ہی قیمتی باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے رکھتے تھے، اور ان باتوں کو رکھتے تھے جن کی ضرورت محسوس کرتے تھے۔ عقل کا تقاضا تو یہی تھا کہ مہینہ چل رہا ہے رمضان کا، اسی کے تعلق سے کچھ باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے آنی چاہیے تھی۔ آج 20واں روزہ ہے اور 21ویں شب قدر ہوگی آج، اس کے تعلق سے کچھ باتیں آنی چاہیے تھی، لیکن کچھ سوچ کر کہ رمضان کے مہینے میں تو ہر مسافر اور جتنے بھی عالم آتے ہیں اکثر آپ کے سامنے روزے کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی برکت یہی سب بیان کرتے ہوں گے۔ میں نے اس سے ہٹ کر کوئی دوسرے موضوع کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ اس کو بھی میں بہت اہم اور ضروری سمجھتا ہوں۔ جب تک ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا، ہماری کوئی عبادت صحیح معیار پر پوری نہیں اترے گی۔ ہمارا عقیدہ ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے۔ ایمان کوئی اپنی ایک ہی پوزیشن میں نہیں رہتا ہے۔ ابھی کتاب و سنت پر مبنی قیمتی باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے آئیں، ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مسجد سے نکلے، اپنے یار دوستوں میں گئے، ہنسی و مذاق ہونے لگا، ایمان میں کمزوری، ایمان میں کچھ کمی آ جاتی ہے۔ صرف جمعہ نماز پڑھنے والا شخص اچانک اس کی زندگی میں کسی عالم کی کوئی بات گھر کر جاتی ہے اور وہ 5 وقت کا نمازی بن جاتا ہے، اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ پہلے 5 وقت کا نمازی تھا، بڑا اللہ والا تھا، لیکن اس کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ وہ اب جمعہ تک کی نماز پڑھنے نہیں جا رہا ہے، اس کے ایمان میں کمی آ جاتی ہے، اور یہ آئے دن ہوتا رہتا ہے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ ہمارے بندوں کے سامنے جب اللہ کی آیتیں، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ جن چیزوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے ان میں ایک چیز جو ایمان میں اضافہ کرتی ہے اور ایمان کو تقویت پہنچاتی ہے، توکل علی اللہ بھی ہے، اللہ پر کامل بھروسہ، اعتماد۔
لیکن بھروسے کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، توکل کس طریقے کا ہونا چاہیے؟ ایک توکل یہ ہے کہ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے اور سب کام میں نے اللہ پر چھوڑ دیے ہیں اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی آدمی میری کمپٹی پر بندوق رکھ کر، پسٹل رکھ کر کہتا میں گولی مارنے والا ہوں، اور میں اس سے یہ کہتا ہوں چلا گولی، کچھ نہیں ہوگا، میرا بھروسہ ہے اللہ پر۔ ایک توکل کا یہ معنی ہے جو سب سے گھٹیا ہے، مذاق ہے توکل اللہ کا۔ میں گھر میں بیٹھا ہوں، کچھ نہیں محنت کروں گا، کھانا مجھے ملے گا، روزی دینے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، وہ دے گا، کہیں سے بھی دے، میرا بھروسہ اللہ پر، میں محنت نہیں کروں گا، میں یہیں بیٹھا رہوں گا۔ یہ توکل کی سب سے گھٹیا شکل۔ تدبیر کرنا پڑے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا اللہ کے رسول، کبھی کبھی ہم جنگل میں جاتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے اونٹ ہوتے ہیں، کبھی کبھی رات جنگل میں گزارنا پڑتی ہے، تو اونٹوں کو کیا کروں؟ آپ نے کہا اونٹوں کو اللہ کے بھروسے پر رکھ کر چھوڑ دو اور تم سو جاؤ۔ کہا اللہ کے نبی ان اونٹوں کو درخت سے باندھوں یا چھوڑے ہوئے سو جاؤں؟ فرمایا اونٹ کو پہلے درخت سے باندھ دو تب اللہ پر بھروسہ کرو، پہلے باندھ دو، تدبیر اختیار کر لو، اور جب اونٹ کو تم درخت سے باندھ دو تب اللہ پر بھروسہ کر کے سو جاؤ کہ ہاں چلیے اب سیف ہے۔ ایسے ہی چھوڑ دو گے اللہ پہ بھروسہ کہیں نہیں جائے گا، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے اس اونٹ کا۔ پہلے تدبیر اختیار کرنا چاہیے، کوشش ہے اپنی طرف سے انتظام سارے کے سارے کر لینا چاہیے۔ واقعہ یاد کرو جب کافرین مکہ نے 100 اونٹوں کا لالچ متعین کر دیا، 100 اونٹوں کی مقدار متعین کر دی، محمد رسول اللہ کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لاؤ گے تو 100 اونٹ تمہیں دیے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا، نبی اکرم کی چادر اوڑھ کر سو گئے۔ آپ نے کہا علی تم اطمینان سے میری چادر اوڑھ کر سو جاؤ، یہ دشمن آج میرے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، وہ دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے، وہ میرے مارنے کا پلان بنا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی پلاننگ سے باخبر کر دیا ہے، میں تو رات میں نکل جاؤں گا، تم میری چادر اڑ کے سو جاؤ، کل فلاں جگہ تمہاری ملاقات مجھ سے ہوگی۔ کافر باہر کھڑے ہیں، تلواریں لیے ہیں، ہر قبیلے کا معزز آدمی وہاں ہے، سب کی پلاننگ یہ تھی سب لوگ ایک ساتھ گھسیں گے اور مار دیں گے تلوار، نبی کا قتل کر دیں گے، اور خون کا الزام کسی ایک پر نہیں آئے گا، کیونکہ ہر قبیلے کا آدمی یہاں ہے، اس لیے ہر قبیلے پر الزام آئے گا، اور محمد کے رشتہ دار سارے قبیلوں سے جنگ نہیں لڑ سکتے، یہ پلاننگ تھی۔ حضرت علی لیٹ گئے، اللہ کے نبی سورہ یاسین پڑھتے ہوئے نکل گئے، ان دشمنوں کو دکھائی نہیں دیے۔ یہ لوگ جب اندر گئے اور مارنا چاہا تو کہنے لگے کہ محمد کو احساس بھی تو ہونا چاہیے مرتے وقت کہ مارنے والے کون تھے، چلو چادر ہٹاؤ، پہلے جگاؤ پھر مارو، تاکہ دیکھ تو لے کہ مارنے والے کون ہیں۔ جیسی چادر ہٹائی، تلوار سوتی، دیکھا کہ محمد رسول اللہ بستر پر نہیں ہے، حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں، تلوار روک لی، اے علی محمد ابن عبداللہ کہاں ہیں؟ حضرت علی کہتے وہ وہی ہے جہاں ان کو ہونا چاہیے تھا۔ حضرت علی کو مارنے کی ہمت نہیں ہوئی ان کی،
کسی نے کچھ دنوں کے بعد حضرت علی سے پوچھا تھا کہ علی اس رات تمہیں کتنا ڈر لگ رہا تھا؟ اس رات جس رات تم محمد رسول اللہ کی چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے تھے، بڑی خطرے کی رات تھی، کافروں نے مارنے کا پلان بنا لیا تھا، اگر چادر نہ ہٹاتے اور تمہاری شکل نہ دیکھتے تو مرنا تمہارا طے تھا۔ اس دن تمہیں کتنا ڈر لگا ہوا تھا، کیا بیت رہی تھی تمہارے اوپر؟ تو حضرت علی کا جو جواب تھا وہ سنیے، فرماتے ہیں میں پوری زندگی میں اگر کبھی اطمینان سے اور آرام کی نیند اور چین کی نیند اگر میں سویا تھا تو اسی رات سویا تھا جس رات محمد رسول اللہ کی چادر میں اوڑے ہوئے تھا۔ اس سے پہلے کبھی میں کبھی بھی اتنی چین کی نیند نہیں سویا۔ کہا وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے آرام سے سونے کا؟ فرمایا ہر رات ڈر لگا رہتا تھا، پتہ نہیں کب موت آ جائے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، بتا کر نہیں آتی، لیکن اس دن یقین تھا کہ موت نہیں آئے گی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا وہ ایسے کہ اللہ کے نبی نے جب رخصتی کے موقع پر اپنی چادر مجھے دی اور کہا علی تم اس چادر کو اوڑھ کر سو جاؤ اور کل تمہاری ملاقات مجھ سے فلاں جگہ پر ہوگی، میں سمجھ گیا کہ کل تک اب مجھے موت آنے والی نہیں ہے، کیونکہ ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، جناب محمد رسول اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے ساری زندگی میں اگر آرام کی نیند میں کبھی سویا ہوں، چین اور سکون کی نیند مجھے کسی رات کو ملی ہے تو اسی رات کو ملی جبکہ ہماری اور آپ کی نظروں میں وہ بڑی خطرے کی رات تھی، لیکن ایمان تھا ان کا، بھروسہ تھا ان کا، توکل تھا ان کا، ڈگما ڈول ایمان نہیں تھے آج ادھر ہے تو کل اس ڈال سے اتر کے دوسری ڈال پہ پہنچ جائے، ان کی ایمان ایسے نہیں تھے۔ نبی اکرم جا رہے ہیں، کافر پیچھا کر رہے ہیں، آپ کو 3 دن 3 رات ایک غار میں چھپنا پڑا۔ جن لوگوں نے حج یا عمرہ کیا ہوگا اور غار ثور جو مکہ خانہ کعبہ سے کوئی 7-8 کلومیٹر کی دوری پر ہے، جنہوں نے اس کا معائنہ کیا ہوگا وہ اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے آج بھی اس پہاڑی کی شکل بیل کی طرح بنی ہوئی ہے۔ اسی مناسبت سے اس کو غار ثور کہا جاتا ہے، عربی زبان میں ثور بیل کو کہتے ہیں، بیل کو۔ اس پہاڑی کی شکل ایک بیل کی طرح تھی۔ اس پہاڑی کے نیچے آپ چھپے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کا کوئی غلام یا آپ کی کوئی بیٹی رات میں آتی، کھانا دے کر چلی جاتی تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ 3 دن 3 رات آپ اسی غار کے اندر ابو بکر صدیق اور اللہ کے نبی دونوں رہتے ہیں۔ توکل دیکھیے، کافر غار کے منہ تک پہنچ گئے، ان کے پیر کے زمین پہ رکھنے کی آواز ابو بکر سن رہے ہیں، محمد رسول اللہ سن رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے جھانک کر تھوڑا سا سر باہر نکال کر اوپر دیکھا، سر اندر کر لیا، کہا اللہ کے نبی اس غار کے اوپر کھڑے ہیں، اس پہاڑی کے اوپر کافر کھڑے ہیں، ہاتھ میں ننگی تلواریں ہیں، ہم تھوڑا سا سر نکال کر اوپر دیکھ لیں تو ہم پکڑ لیے جائیں گے، ہم گرفتار کر لیے جائیں گے، آج تو ہماری شامت آ گئی، اے اللہ کے رسول ہم تو پکڑ لیے گئے ہیں۔ کافر سر کے اوپر کھڑے ہیں، ہم تھوڑا سا جھانک دیں یا ہلکی سی کھانسی آ جائے یا چھینک آ جائے تو وہ ہماری آواز سن لیں گے، ہم تو آج پکڑ لیے گئے۔ بڑا نازک موڑ تھا، ایک نہیں کئی کافر، ہاتھ میں ننگی تلواریں، یہاں انعام ہے، زندہ مردہ جو بھی لائے گا 100 اونٹ اس کو ملیں گے۔ اس 100 اونٹوں کے لالچ میں ہر ایک نبی کو مارنا چاہتا ہے یا زندہ پکڑنا چاہتا ہے، قریش کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے۔ بڑا نازک موڑ ہے،
अबू बकर फरमाते मैं घबरा रहा था अब क्या होगा, लेकिन ऐसे नाजुक मोड़ पर भी मेरी आंखें जब नबी अकरम की आंखों से टकराईं, उस गार में भी मेरी निगाहें मोहम्मद रसूलुल्लाह की निगाहों से टकराती हैं, तो मैंने आपके होठों पर तबस्सुम देखा, मुस्कुराहट देखी, और पेशानी पर घबराने की कोई शिकन नहीं देखी। आपकी पेशानी पर कोई शिकन नहीं है। आप इशारा कर रहे हैं ला तहज़न इन्नल्लाह माना। आए अबू बकर घबराने की जरूरत नहीं है, खौफ खाने की जरूरत नहीं है, हम दो नहीं है, हमारे साथ हमारा तीसरा अल्लाह है। ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अबू बकर घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। इन्नल्लाह माई नहीं का, अपने साथी को भी शामिल किया है। इन्नल्लाह माना, हम दोनों के साथ अल्लाह है, घबराओ नहीं। तदबीर भी अख्तियार की थी, घर छोड़ के भी गए थे, वरना चादर ओढ़े सोते रहते हैं। नहीं, मुझे भरोसा अल्लाह पर, कुछ नहीं होगा, मैं तो अल्लाह का नबी हूं, काफिर आ रहे हैं मारने के लिए, मारने दो, कुछ नहीं होगा, अल्लाह पे भरोसा है। भरोसा करके लेटे नहीं रहे, तदबीर इख्तियार की। निकले घर से, अली को लिटाया, और उधर भी जंगल में जैसे जानवर घूमते रहते हैं खुले, वैसे नहीं घूम रहे हैं, बल्कि गार में छिप रहे हैं। पहले सारे इंतजामात और सारी तदबीरें इख्तियार कर रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। यह है तवक्कुल, यह है भरोसा। हमें सारे इंतजाम करना है, सारी तदबीरें करना है, और फिर अल्लाह पर भरोसा करना है। हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह जन्नत देगा, भरोसा है अल्लाह पर। अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह का वो जन्नत में जाएगा। हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ते हैं, हम तो जन्नती हैं। भरोसा है मेरा अल्लाह पर। नहीं, इस भरोसे के साथ साथ तवक्कुल के साथ साथ हमें इंतजाम भी करना है, नमाज भी पढ़ना है, रोजे भी रखना है, तकवा भी इख्तियार करना है, रिज़्क़ हलाल भी कमाना है, इत्तिफाक और इत्तिहाद का सबूत भी पेश करना है, कुरान की तिलावत भी करना है, और नेकी के जितने काम, जन्नत में जाने वाले जितने काम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताए, उन तमाम कामों पर अमल करके फिर भरोसा हमें अल्लाह की जात पर करना है। हजरत उमर फारूक कहा करते थे कि मुझे इतनी उम्मीद है, इतना भरोसा है कि आसमान से अगर कोई फरिश्ता पुकार कर ये कहे कि इस दुनिया का एक आदमी जन्नती है, बस एक ही शख्स जन्नत में जाएगा, एक ही मोमिन, एक ही मुसलमान जन्नत में जाएगा, सारे के सारे जहन्नम में दाखिल कर दिए जाएंगे, सिर्फ एक आदमी जन्नती है। अगर कोई फरिश्ता आसमान पर खड़े होकर ये पुकारे तो मैं अपने रब से ये उम्मीद रखूंगा कि वो एक आदमी मैं ही हूंगा, इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाने वाला इंशाअल्लाह मैं ही हूंगा, क्योंकि हम नमाजें और रोजे और सारी इबादतें करते हैं, फिर अपने रब से ये उम्मीद भी बांधते हैं। मैं ये सोचूंगा कि वो जन्नत में जाने वाला शायद मैं ही हूं, अपने रब से उम्मीद करूंगा कि अल्लाह वो मुझी को बना दे, मैं अपने रब से ही आरजू रखूंगा कि वो मैं ही हूं। लेकिन अगर इसके उल्टे पुकार कर गए कि इस दुनिया के सारे इंसान जन्नती हैं, सिर्फ एक इंसान जहन्नमी है, सिर्फ एक इंसान जहन्नम में जाएगा, सब जन्नत के अंदर दाखिल किए जाएंगे, सिर्फ एक आदमी जहन्नम में जाएगा, तो मुझे अपने रब से ये डर लगेगा और अपने रब का ये खौफ भी होगा कि जहन्नम में जाने वाला कहीं मैं ही तो नहीं हूँ, कहीं वो जहन्नम में जो एक आदमी जाएगा पूरी दुनिया में, कहीं वो मैं ही तो नहीं हूँ। तो मैं जहन्नम से बचने के सारे रास्ते इख्तियार करूंगा और ऐसे काम ही नहीं करूंगा कि जहन्नम में जाने वाला बन जाऊं। मैं सारी तदबीरें इख्तियार करके अपने आप को जहन्नम से बचाने की कोशिश करूंगा, लेकिन डर भी लगा रहेगा कि वो कहीं मैं ही ना हो जाऊं। इसी को कहते हैं खौफ और उम्मीद, इसी को कहते हैं डर और उम्मीद, दोनों के दरमियान रहना चाहिए एक मुसलमान को। उम्मीद लगाओ अल्लाह से, लेकिन इतनी नहीं
کہ ساری دنیا کو ہم جہنمی سمجھ لیں اور اپنے آپ کو ہم جنتی بنا بیٹھیں، اور اللہ سے ڈرو بھی اتنا لیکن اتنا بھی نہیں کہ ہم اپنے آپ کو جہنمی بنا ڈالیں۔ ساری دنیا کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں ہم اپنے آپ کو جہنم، یہ تو سمجھے کہ ہاں جہنم میں جانے والے ہم ہو سکتے ہیں، لیکن یہ نہ سمجھے کہ ہم ہی جہنم میں جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ میں ہی ہوں۔ اس لیے عمل کیا جائے کہ ہم جنت میں جانے والے بن جائیں۔ خوف اور امید دونوں کے درمیان رہنا چاہیے۔ تصور کریے غزوہ نجد کے موقع پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ جنگ جیت کر واپس آ رہے ہیں، اور آپ کے صحابہ کہتے ہیں بیابان جنگل ہے، ہم لوگ تھک چکے ہیں، کئی دن سے جنگ میں مصروف تھے، اللہ کے نبی راتوں کے جاگے ہوئے ہیں، دن کے تھکے ہوئے ہیں، دھوپ کی لپٹ میں مارے گئے، اے اللہ کے نبی کچھ سستا لیجئے، اس جنگل کے اندر آرام کر لیجئے، اب کس بات کا ڈر ہے؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے آرام کر لو۔ ایک صحابی اس پیڑ کے نیچے، دوسرا صحابی اس درخت کے نیچے، جس کو جہاں سایہ دار درخت ملا وہاں وہ لیٹ گیا، اللہ کے نبی بھی اس سایہ دار درخت کے نیچے لیٹ گئے، اپنی تلوار آپ نے اسی درخت سے لٹکا دی۔ امام بخاری نقل کرتے ہیں سارے صحابہ تھکے ہوئے تھے، سو گئے، خود محمد رسول اللہ بھی سو گئے۔ اتنے میں ایک بدوی ایک دیہاتی آتا ہے، اس نے دیکھا محمد کی تلوار لٹکی ہوئی ہے، کام تمام کر دو بڑا انعام ملے گا۔ موقع اچھا ہے، صحابی بھی دور دور لیٹے ہوئے ہیں، وہ پیڑ کے اوپر چڑھ گیا، تلوار اس نے اتار لی اور اوپر سے چھلانگ لگا دی اور نیچے کود گیا، اور جیسی وہ نیچے کودا آپ اس کے پیروں کی آواز سن کر اٹھ جاتے ہیں، اٹھ کر بیٹھ گئے۔ وہ تلوار لے کر آگے بڑھ رہا ہے، محمد رسول اللہ کھڑے ہو گئے۔ آپ بھاگ بھی سکتے تھے، آپ چیخ بھی سکتے تھے ساتھی اٹھو یہ آدمی میری جان لینے آ رہا ہے، لیکن نہیں، اعتماد دیکھیے، توکل دیکھیے، وہ آگے بڑھ رہا ہے، اللہ کے نبی اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ بھی نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں آنے دو کچھ نہیں ہوگا۔ اٹھ گئے، کھڑے ہو گئے، اس کے اوپر نظر بھی رکھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی وہ قریب آتا ہے، آتے ہی اس کے منہ سے پہلا جملہ نکلتا ہے، من یعصمک منی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد بتا میرے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا، میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا؟ فرمایا اللہ، پورا جملہ بھی نہیں کہا اللہ یعصمونی، اللہ بچائے گا، نہیں، کون بچائے گا؟ اللہ۔ نہ جانے اس لفظ اللہ میں کون سا پاور تھا، کون سی شکتی تھی، کون سا کرنٹ تھا، تلوار اس کے ہاتھ سے زمین کے اوپر گر جاتی ہے۔ یہی تو چیخ چیخ کر 18-20 سالیں ہو گئی، اس اللہ سے رشتہ جوڑو، اسی اللہ کی طرف محمد رسول اللہ نے پوری زندگی بلایا لوگوں کو۔ آپ کی بیٹی زینب آپ کو بلا رہی ہے، آپ آ جائیے، آپ کی نواسی امامہ کی طبیعت خراب ہے، اور آپ قاصدوں میں آپ لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، باہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ زینب کے قاصد سے کہتے ہیں ان کو چھوڑ کر میں کیسے آ سکتا ہوں، یہ ہمارے مہمان ہیں، دور سے آئے ہیں، میں ان کو اللہ کی توحید بتلا رہا ہوں، میں دین کی دعوت دے رہا ہوں۔ زینب سے کہتے ہیں نا تمہاری بیٹی کی طبیعت خراب ہے، اللہ کی امانت ہے، جب تک اللہ چاہے گا رکھے گا، اور جب اللہ بلانا چاہے گا لے لے گا۔ انہوں نے جا کر زینب سے وہی کہہ دیا، اللہ کے نبی نہیں آ رہے، مہمان آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے دوبارہ بھیجا، اللہ کا واسطہ دیا، آپ کی بیٹی زینب آپ کو اللہ کا واسطہ دے رہی ہے اور آپ کو بلا رہی ہے۔ آپ نے کہا لوگو اب تمہیں بیٹھنا پڑے گا، میری بیٹی نے مجھے اللہ کا واسطہ دے دیا۔ اب آپ گھر جاتے ہیں، دروازے کو دستک دیتے ہیں، 20-25 عورتیں گھر کی بیٹھی ہوئی ہیں۔ زینب کی بیٹی امامہ آخری سانسیں لے رہی ہے، زینب کی بیٹی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ جاگنی کے عالم میں دروازہ کھولا گیا، حضرت زینب نے دیکھا میرے ابو گھر کے اندر آ گئے، اپنی بیٹی اٹھاتی ہیں اور محمد رسول اللہ کی گود میں دے دیتی ہیں، ابو لے لیجیے آپ اپنے مبارک ہاتھوں میں، شاید آپ دم کریں، دعا پڑھیں اور میری بیٹی کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، جاگنی کے عالم میں لیجیے۔ محمد رسول اللہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیتے ہیں اور اپنی نواسی کو اپنی گود میں لیتے ہیں۔ شاید یہ بیٹی
محمد رسول اللہ اپنے نانا کی گود کا انتظار کر رہی تھی، اور جیسے اللہ کے نبی نے اپنی گود میں اپنی نواسی کو لیا، اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی، انتقال ہو گیا۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر محلے کی عورتیں بھی رو بیٹھی، جو مرد جو صحابہ نبی کے ساتھ تھے، یہ منظر دیکھ کر ان کے بھی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ لیکن محلے کی عورتوں کو روتے ہوئے دیکھا، زینب کو روتے ہوئے دیکھا، اپنے ساتھیوں کو روتے ہوئے دیکھا، اور اپنی نواسی کو اپنی گود میں ایسے نازک موڑ پر بھی اپنے رب سے رشتہ جوڑ رہے ہیں اور درس دے رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کی امانت ہیں، اللہ کے لیے، اور ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ میرے بھائیوں، اس موقع پر بھی رشتہ جوڑ رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کی طرف رشتہ جوڑ رہے ہیں۔ عرب کے کافر بھی جانتے تھے کہ اللہ کا پاور کیا ہے، اس کی شکتی کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے۔ اس کافر نے اور بدبی نے اللہ کا نام سنا، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ یہ آج کا مسلمان ہے، اللہ اکبر کی صدائیں 5 بار سنتا ہے مسجد سے، لیکن چائے کی ہوٹلوں پہ بیٹھا رہتا ہے، چکن اور بریانی کی ہوٹلوں پہ بیٹھا رہتا ہے، اس کے کان کھڑے نہیں ہوتے ہیں اور اس کے سر پر چوں نہیں رنگتا ہے۔ وہ کافر تھا، اللہ کا نام سنا، تلوار گر گئی، وہ کانپ گیا، نبی نے تلوار اٹھا لی۔ اس زمانے کے کافر اللہ سے ڈرتے تھے، آج کا مسلمان اللہ سے بھی خوف ہے اور اللہ سے ڈر ہے، اور اللہ کا ڈر اس کے دل میں نہیں ہے۔ تصور کیجئے، اپنے ایمان کا امتحان لیجئے، غور کیجئے۔ شام کو موقع لگا تو بتاؤں گا ایمان کے اثرات کیا ہونی چاہیے ہماری زندگی پر۔ اب آپ نے پوچھا، بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ کہنے لگا، آپ ہی کے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ ہی بچا سکتے ہیں۔ ایمان تو تھا نہیں، کافر تھا۔ آپ نے کہا جاؤ یہاں سے، چھوڑ دیا اس کو۔ خون کے پیاسے کو، قتل کے ارادے سے آنے والے کو آپ نے چھوڑ دیا، جاؤ۔ اس کا قتل مقصد نہیں تھا، قتل کے ارادے سے آیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے، لیکن آپ جانتے تھے اس کا قتل کرنے سے ہمیں فائدہ نہیں ہے، اس کے بیوی اور بچے اور بوجھ بن جائیں گے دوسروں پر، اس کے قتل سے ہمیں فائدہ نہیں ہے، اس کے دل کی دنیا بدلی جائے، اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا کی جائے، اس کے دل میں ایمان پیدا ہو۔ جہنم کے عذاب سے بچانا مقصد تھا، جہنم سے دور کرنا مقصد تھا، اس کا قتل سے کوئی مقصد حل نہیں ہو رہا تھا۔ آپ نے کہا جاؤ جاؤ، میں نے چھوڑ دیا۔ یہی اخلاق اس کے دل میں پیدا کرنا تھا، یہ توکل علی اللہ تھا۔ دیکھ رہے ہیں میرے سامنے، کون بچائے گا؟ اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے دودھ پیتے بچے اسماعیل کو بیابو گیا وادی میں چھوڑ کر چلے آؤ۔ حضرت ابراہیم مینا کے میدان میں اپنی بیوی ہاجرہ کو چھوڑتے ہیں، اپنے چھوٹے بچے کو چھوڑتے ہیں جو دودھ پیتا بچہ اسماعیل، اور چھوڑ کر آگے چلنے لگتے ہیں، چھوڑ کر آگے چلنے لگتے ہیں۔ ہاجرہ سمجھ نہیں پائیں کہ مجھے اکیلے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ہاجرہ نے نظر دوڑائی، دور تک جنگل ہی جنگل ہے، درخت تو بہت ہیں لیکن چڑیوں کے چہچہانے کی آواز نہیں، کیونکہ چڑیاں بھی ایسی جگہ گھونسلے بناتی ہیں جہاں ان کو پانی آسانی سے مل سکے، یہاں تو دور دور تک پانی کا وجود نہیں۔ رات میں اندھیرا ہوگا، کیا پیتے گی؟ خطرناک جانور بھی تو اس جنگل میں ہو سکتے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اسماعیل کو چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں۔ اسماعیل کو ایک طرف لٹاتی ہیں، ہاجرہ دوڑتی ہیں اور وہ اپنے شوہر ابراہیم کا پیچھے سے دامن پکڑتی ہیں، کہتی ہیں ابراہیم کیا بات ہے، میں آپ کی رفیق حیات ہوں، میں آپ کی شریک حیات ہوں، میں آپ کی لائف پارٹنر ہوں، میں آپ کی زندگی کا، آپ کی گاڑی کا دوسرا پہیا ہوں۔ کیا میں نے کبھی آپ کی زندگی میں کبھی بے وفائی کی ہے؟ کبھی میرے آپ کے ساتھ کوئی غداری کی ہے؟ کبھی میرے پیار محبت اور انسیت میں کوئی کمی آئی ہے؟ کہا نہیں، اے میری بیوی ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر آپ مجھے اکیلے بیابان جنگل میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ اس چھوٹے سے بچے کو جو میرا دودھ پیتا ہے، اے ابراہیم جب مجھے کھانا پانی نہیں ملے گا تو میں اپنے بچے کو اپنی پستان کا دودھ کیسے پلاؤں گی؟ مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میری بیوی اس بات کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ اپنی بیوی کا ہاتھ چھڑایا اور پھر آگے بڑھنے لگے، اے میری بیوی بس یہیں رہو اور اس بچے کو بھی یہیں دیکھو، مجھے جانے دو،
حضرت حاجرہ چیخ کر کہتی ہیں ابراہیم جانا ہو جاؤ، اب میں آپ کو نہیں روکوں گی، اب میں آپ کو نہیں روکوں گی، لیکن ایک دن کے بعد، ایک ہفتے کے بعد، ایک مہینے کے بعد، ایک سال کے بعد، 10 سال کے بعد اگر کبھی لوٹ کے آؤ گے تو میں آپ کو کیا جواب دوں گی؟ اگر یہ بچہ نہیں رہا تو میں کیا جواب دوں گی؟ میں نہیں رہا، میں نہیں رہی، یا میری عزت و آبرو سلامت نہ رہی تو میں آپ کو کیا جواب دوں گی؟ اس لیے کوئی ضامن دے کر جائیے، ابراہیم جا رہے ہو تو جاؤ، لیکن اتنا تو بتا کر جاؤ اِلَىٰ مَن تَتْرُكُونَا، مجھے کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو، مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ قرآن الفاظ ریکارڈ کرتا ہے، ہاجرہ کہتی ہے اِلَىٰ مَن تَتْرُكُونَا، مجھے کس کے حوالے، کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا اِلَى اللَّهِ، توکل دیکھیے، اِلَى اللَّهِ، آئے میری بیوی میں نے تجھے اللہ کے حوالے، اس بچے کو اللہ کے حوالے چھوڑا، اللہ کے سپرد کر دیا ہے اور چل دیے۔ اب ہاجرہ کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے اور ابراہیم ابھی 20-25 قدم دور گئے ہوں گے، اب ہاجرہ پھر چیخ کر کہتی ہیں ابراہیم تم نے اب مجھے اپنے اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اب جہاں جانا چاہو جاؤ، جس جگہ جانا چاہو چلے جاؤ، اذن لا یضیعن اللہ ابدا، اب ہمارا رب ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اب ہمارا رب ہم کو برباد نہیں کرے گا۔ غور کرو، قرآن کے الفاظ پڑھو، اذن لا یضیعن اللہ ابدا، اب ہمارا رب ہم کو ضائع نہیں کرے گا، ہمارا رب ہم کو برباد نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور دور نکل گئے۔ جب بیوی اور بچوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو وہاں آسمان پر نظریں ڈال کر کہتے ہیں رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، الہ العالمین میں نے اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کو، اپنے بیوی اور بچوں کو ایک غیر ذی زرع وادی میں، ایک بیاب و گیا وادی میں، ایک بیابان جنگل میں چھوڑا ہے تیرے گھر کے پاس۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو، حضرت ابراہیم بیوی بچوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر ادھر اللہ کو پکار رہے ہیں اور ادھر ہاجرہ دیکھ رہی ہیں میرے شوہر نے مجھے اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دیا ہے، اب اللہ ہم کو برباد نہیں کرے گا، پانی ختم، ستو ختم، اب کیا کریں؟ بچہ پیاسا ہے، ہونٹوں پہ پپڑیاں جم رہی ہیں، یہاں تو پرندے نہیں ہیں، پانی کا دور دور تک پتہ نہیں چلتا ہے، کیا کریں؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھری نہیں بیٹھی رہی کہ میرے رب، میرے شوہر نے مجھے اپنے رب کے بھروسے پر چھوڑا ہے، بس اللہ پانی دے گا، اللہ کھانا دے گا، نہیں، وہ دوڑتی ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاجرہ پانی کی تلاش میں دوڑی اور دوڑ کر ایک پہاڑی کے اوپر چڑھ گئی۔ دنیا آج اس پہاڑی کو صفا پہاڑی کے نام سے یاد کرتی ہے، پہاڑی پر چڑھ کر جھانک کر دیکھتی ہے، کوئی قافلہ نظر آ جائے، کوئی قبیلہ نظر آ جائے، کوئی بستی نظر آ جائے، کوئی گاؤں نظر آ جائے، ان سے تھوڑا سا پانی میں مانگ لوں اور اپنے بچے کو پلا دوں، یا کوئی قافلہ نظر آ جائے، بزنس مین لوگ نظر آ جائیں، ہم ان سے تھوڑا سا پانی لے لیں، لیکن نہ قافلہ نظر آتا ہے، نہ بستی نظر آتی ہے، نہ آبادی نظر آتی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں ہاجرہ نے صفا پہاڑی سے دوڑ لگانا شروع کی اور پھر دوڑتی ہوئی مروہ پہاڑی کے اوپر چڑھ گئی، لیکن مروہ کی پہاڑی سے جھانک کر دیکھتی ہے تو ادھر بھی نا امید ہو جاتی ہے، کوئی بستی نہیں، کوئی قبیلہ نہیں، کوئی قافلہ نہیں۔ پھر وہ صفا پر آتی ہے، ادھر بھی نہیں، پھر مروہ پر جاتی ہے، ادھر بھی نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس نے 7 چکر لگا دیے، 7 چکر، کبھی آہستہ چلتی ہے، کہیں کہیں دوڑ کے چلتی ہے، نشان لگا دیے گئے، آج گرین لائٹ لگا دی گئی ہے، یہاں سے یہاں تک دوڑی تھی۔ عورتوں کو دوڑنے سے منع کیا گیا ہے، مردوں کو اس اسٹائل میں دوڑنا ہے جس اسٹائل میں حضرت ہاجرہ دوڑی تھی۔ کاش میڈیا والوں کے کانوں میں یہ آواز جاتی، کاش میڈیا والوں کو سمجھ میں آتا، جب تک کوئی مسلمان عمرہ کرنے جاتا ہے یا حج کرنے جاتا ہے، صفا اور مروہ کے چکر ساتھ نہ لگا لے، اس کا نہ تو حج مکمل ہوتا ہے، نہ عمرہ ہی اس کا کمپلیٹ مانا جاتا ہے۔ ہاجرہ کی اسٹائل میں دوڑنا پڑے گا۔ اس سے زیادہ میڈیا جو چیخ رہی ہے کہ اسلام نے عورتوں کو عزت نہیں دی، عورتوں کو یہ کر کے رکھ دیا، ارے اسلام نے تو عورت کو یہ مقام دیا ہے کہ جہاں جہاں حضرت حاجرہ تیز دوڑی ہیں، ان کے نقش قدم پر ان کی طرح دوڑنے کو بھی دین کا حصہ بنا دیا ہے، حج کا اور عمرے کا حصہ بنا دیا ہے۔ حضرت حاجرہ کے
نقشے پاک کو دین اسلام سے جوڑ دیا ہے. جب تک تم ہاجرہ کے نقشے قدم پر چل کر دوڑو گے نہیں، ہم تمہارا حج بھی قبول نہیں کریں گے، ہم تمہارا عمرہ بھی قبول نہیں کریں گے. میرے پیارے ساتھیوں، اس سے بڑا ایک عورت کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی ایک عورت کی عزت اور آبرو کیا ہو سکتی ہے جو اسلام نے ایک عورت کو دیا ہے؟ اس سے بڑا عورت کا مقام کیا ہو سکتا ہے جو اسلام نے عورت کو دیا ہے؟ 7 چکر لگانے کے بعد تھک جاتی ہیں، پھر آتی ہیں اور کہتی ہیں لا العالمین، جتنا دوڑنا تھا دوڑ چکی، جتنا جانا تھا کر چکی. اے اللہ، میرے شوہر ابراہیم مجھے تیرے بھروسے پر چھوڑ کر گئے، میرا بچہ پیاسا ہے، میرے شوہر کی امانت ہے، وہ آئیں گے میں کیا جواب دوں گی؟ اللہ میرے بیٹے کے لیے پانی کا انتظام فرما. اللہ کی بھی دریائے رحمت جوش میں آتی ہے، اس کو بھی غیرت آتی ہے، اور اس نے جبریل سے کہا جبریل جاؤ، میرا بندہ ابراہیم میری بندی کو، اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو میرے بھروسے پر چھوڑ کر گیا ہے، اس کی نگاہیں میری طرف اٹھی ہیں، ہم اس کی نہیں سنیں گے تو کون سنے گا؟ جاؤ، جہاں اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اسی جگہ پر تم پر مارو اپنا، اور میری قدرت کا کرشمہ دیکھو. جبرائیل نے اسی جگہ پر مار دیا اور وہیں پر چشمہ جاری ہو گیا، زمزم پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. ہاجرہ نے پانی دیکھا، مارے خوشی کے اچھل گئی اور فوراً اس پانی کی مڈیر باندھنے لگی، دیوار کھڑی کرنے لگی، اس کو روکنے لگی. وہ بہہ رہا تھا، اس کو سمیٹنے لگی اور سمیٹتی جاتی تھی اور عبرانی زبان میں کہتی جاتی تھی زم 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 زم. یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے رک جا، ٹھہر جا، رک جا. ارے کہاں جا رہا ہے؟ رک جا. اس پانی کو وہ روکتی جا رہی تھی، سمیٹ رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی زم 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 زم، رک جا رک جا. اس کی ایک دیوار باندھی، مڈیر باندھی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ رحم فرمائے ہاجرہ پر، اگر اس نے دیوار نہ باندھی ہوتی، مڈیر نہ باندھی ہوتی تو اللہ وہ پانی ساری دنیا میں پھیلا دیتا. اور جب چیز بہتات ہو جائے کسی چیز کی اور عام ہو جائے کوئی چیز اور اس کی کثرت ہو جائے تو پھر اس کی قدر نہیں ہوتی ہے. پانی ساری دنیا میں اگر پھیل جاتا تو اس کی پھر وہ قدر نہیں ہوتی جو آج ہو رہی ہے. ہمارے بہت سے غیر مسلم بھائی گنگا کو کتنا اچھا پانی سمجھتے ہیں لیکن اس کی کوئی قدر نہیں. پیشاب بھی کر رہے ہیں لوگ اس میں، لیٹرین بھی کر رہے ہیں، غلاظت اور گندگی بھی پھینک رہے ہیں، اس کی کوئی قدر نہیں ہو رہی ہے. خود BHU ہندو وشودیالیہ جو بنارس کے اندر ہے، اس میں لیبوریٹری جو ہے اس نے جانچ کر کے بتایا ہے کہ زمزم کے پانی میں آئرن ہے، زمزم کے پانی میں کیلشیم ہے، زمزم کے پانی میں منرلز ہیں. زمزم کے پانی کو 10 سال اگر رکھ دیا جائے ایسے ہی کھلا ہوا تو اس میں کیڑے نہیں پڑتے ہیں، وہ خراب نہیں ہوتا ہے. زمزم کا پانی اگر کوئی پیٹ بھر کے پی لے تو کم سے کم 3-4 گھنٹے کی بھوک اس کی مٹ جاتی ہے، یعنی وہ غذا کا بھی کام کرتا ہے. اور ایسے ہی پانی کی ضرورت تھی ہاجرہ کے لیے، کیونکہ وہاں کھانا پانی نہیں تھا تو کم سے کم وہ پانی پی کر وہ کچھ گھنٹے اپنی بھوک مٹا سکے، پھر پانی پی لے پھر بھوک مٹا سکے. ایسی پانی کی ضرورت تھی اور زمزم کے اندر وہ خصوصیات آج بھی موجود ہیں. توکل تھا، اللہ پہ بھروسہ تھا، لیکن ہاتھ پہ ہاتھ دھری ہوئی نہیں بیٹھی رہی ہیں. ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے اللہ پر ہم توکل کریں لیکن ہاتھ پر ہاتھ رکھے ہوئے نہ بیٹھے رہیں. تدابیر کریں، تدبیر کریں اور انتظام کریں. مختصر خطبہ ہوتا ہے، وہ تو میں نے 10 منٹ کھینچ دیا ہے کیونکہ کہہ دیا گیا تھا 10-5 منٹ اگر آپ آگے بڑھ جائیں تو کوئی حرج نہیں. میرے بھائیوں 1:20 ہو چکے ہیں. توکل علی اللہ پر یہ خطبہ ہمارا انشاءاللہ ہماری ایمان میں تازگی پیدا کرے گا اور اسلام ہمارا اور ایمان ہمارا انشاءاللہ اس کو تقویت پہنچے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین